اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کے کیسوں کی اسلام آباد میں کے بارے میں انفارمیشن۔ اسلام آباد میں جو ہائی کورٹ میں کیس ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے کہ عمران خان پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے کیس زیر سماعت ہیں اور لاہور کے سیشن کورٹ میں کون سے کیس عمران خان کے زیر سماعت ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنی ہے، جس کی سماعت 12 نومبر کو ہونی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا پہلے جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے غیر مدت تک ملتوی کر دی تھی سماعت، لیکن کل کال لسٹ جاری ہوا اور اس میں عمران خان کی ضمانت کیس 12 نومبر کو مقرر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان کو کتنی سماعتوں پر ضمانت ملتی ہے، کیونکہ دونوں جانب دلائل ہوں گے اور مکمل ہوں گے، اس کے بعد سماعت ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے اور عمران خان کی اس کیس میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں، یہ فیصلہ محفوظ ہوگا تو ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اقراء کی خبر دیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے۔ دوسرا، عمران خان کی 4/9 مئی کیس میں، جس میں پہلی دفعہ ہم نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا سلمان صفدر نے اس کیس میں عمران خان کو پھنسایا ہوا ہے اور سلمان صفدر کی وجہ سے عمران خان 4 ماہ سے اس کیس میں ضمانت میں، وہ ہے 9 مئی کی کیس 4 جو عمران خان پر منصوبہ بندی کے الزام تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے اس کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا، لیکن انہوں نے بریت کی اور عمران خان کا کیس خارج کرنے کی درخواست ساتھ دیتے تو وہیں سے کیس ختم ہو جا سکتا، لیکن ان لوگوں نے عمران خان کی بریت کی درخواست نہیں دی، اس لیے جو چاہتے تھے تاکہ ہو، لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آئی جسٹس عالم نیلم صاحبہ اور اس نے وہ کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس قاضی فریدہ کی بازی ثابت ہوئی اور عامر فاروق صاحب کے بعد اور اس کی آپ لوگوں کو اس کیس میں عمران خان کی جانب سے وکیلوں کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب دوسری جانب دلائل مکمل ایٹیز کا جج تو بہت بھڑکے مارتا ہے لیکن ضمانت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی سیشن کورٹ کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کا کبھی امکان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیسوں کی سماعت کب ہوگی، اس کی تفصیلات بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور عمران خان کا نئے مقدمے میں گرفتار کیے جانے کا امکان ہے۔ میرے ذاتی خیال ہے عمران خان کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے توشہ خانہ 2 کیس بنا، اس میں اب عمران خان کی بریت کی درخواست سیشن کورٹ میں عمران خان کی ان 2 کیسوں میں ضمانت ہونا باقی ہے اور عمران خان کو کن کیسوں میں گرفتار کیا جائے گا وہ ابھی تک جو منظر عام پر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی اور PTI کی لیگل ٹیم نے کوئی بندوبست کر رکھا ہوگا عمران خان کو گرفتار کرانے میں، وہ ایسے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور عمران خان کے جو مین کیس ہے 7 کو، پھر اس کے بعد عمران خان کا 14 کو کیس ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ جو عمران خان کو پہلے میں سزا ہوئی تھی، میں حیران ہوں عمران خان کے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کی سماعت، لیکن لاہور ہائی کورٹ ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی، بے شک انصاف نہیں کرتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیا عمران خان کو، اس میں سزا ہو گئی، 7 سے زیادہ سزا معطل ہو گئی، لیکن اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ میں حیران ہوں، وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو ختم کر دے تو پھر عمران خان کی کیس کی سماعت، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ میں مقرر ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ لمبی تاریخیں دیتا ہے، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم حصہ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور ایک کیس عمران خان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا ہے وہ توشہ خانہ کی بریت کی، کیا جسٹس عامر فاروق اس وقت چیف جسٹس سے رہیں گے یا نہیں، اور آج جو سپریم کورٹ میں ہونی ہے کمیٹیوں کا اجلاس وہ کیا ہوگا، اس کی تفصیلات بعد میں شیئر کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔